لیکن کیونکہ ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں، یہ عدالت جو بھی فیصلہ دے گی، مریم صفدر ہم ہیں نہیں کہ دھمکیاں دے، ہم سر نیچے کر کے ہم اس فیصلے کو مانیں گے. ہم اس عدالت کا ویسے ہی احترام کریں گے جیسے کسی اور عدالت کا احترام کرتے ہیں. تھوڑا سا سائڈ کو. یہ ایک سائڈ ہو گئی کہ کس طریقے سے یہ تمام، اس کے بعد درجنوں کیسز میرے اوپر کیے گئے جو میں مختلف عدالتوں میں گیا اور وہاں سے انصاف لینے کی کوشش کی. اس کے بعد کسٹوڈیل ٹارچر کا یہ جو سارا معاملہ شروع ہوا ہے، یہ میرے پہ شروع ہوا الیجڈلی. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں نے ریاست کے ایک ادارے میں بغاوت کروانے کی کوشش کی. میں نے تو نام نہیں لیا تھا، میرے پہ الزام تھا اور مجھے اس کی وجہ سے رندہ پھیرا گیا. لیکن آپ کے ڈیفنس منسٹر نے 2 راتیں پہلے شاہ زیب خانزادہ کے شو کے اندر یہ ڈائریکٹلی کہہ دیا. میں ان کے لفظ کوٹ کر رہا ہوں، میں خود سے نہیں کہہ رہا. ان کے جو لفظ ہیں وہ یہ ہیں، جب وہ جنرل فیض اور جنرل باجوہ کی ریٹائرڈ دونوں جنرل صاحبان ان کی بات کر رہے تھے کہ کورٹ مارشل ہونا چاہیے کہ نہیں، تو انہوں نے کہا کہ جنرل فیض صاحب کو یا آرمی کے آفیسرز کو اگر غیر قانونی آرڈر ہے تو وہ نہیں ماننا چاہیے. میرے پہ الیج کیا گیا، میں نے نام نہیں لیا کسی ادارے کا، میں نے کسی دفاعی ادارے کی بات نہیں کی تھی. میرے پہ الیج کر کے، کیونکہ میں ایک عام آدمی ہوں، کیونکہ میں اشرافیہ سے نہیں ہوں، کیونکہ میرے پاس سفارش نہیں ہے، کیونکہ میرے بڑی بڑی جگہوں پہ کانٹیکٹ نہیں ہے، کیونکہ میرے پاس بڑے بڑے وکیلوں کو دینے کی فیس نہیں ہے، کیونکہ میرے پاس پورے کے پورے ٹینٹیکلز نہیں ہیں، کیونکہ میں رات کو میسج کر کے ہارا ہوا حلقہ جیت نہیں سکتا خواجہ آصف کی طرح، کیونکہ میرے باپ دادا سیاست کے اندر نہیں ہیں، کیونکہ میں نے ملیں اور فیکٹریاں نہیں بنائی ہوئی، کیونکہ میں نے گولف کورسز کے اوپر قبضے کر کے ہاؤسنگ اتھارٹیز نہیں بنائی، کیونکہ میں نے کک بیکس نہیں لی، کیونکہ میں نے اپنے ڈی سی اے سی اپنی مرضی کے نہیں لگوائے، کیونکہ میں ایک مافیا کا حصہ نہیں ہوں. اس لیے میں نے تو نہیں کہا، اور میرے اوپر کیس بنا کے پچھلے 8 مہینے سے مجھے رگیدا جا رہا ہے. اور اس نے ببانگے دوہل ٹیلی ویژن کے اوپر کہا، جو ہمارا ڈیفنس منسٹر ہے، اور یہی نہیں کہا، میں ریپیٹ نہیں کروں گا وہ الفاظ کیونکہ مجھے اپنے اداروں سے پیار ہے، لیکن اسی شخص نے پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر ہڈیوں اور گدے کا ایک بیان دیا تھا. انہی کے ایکس سپیکر نے ایک بیان دیا تھا، میں وہ ریپیٹ بھی نہیں کروں گا کیونکہ وہ میرے ملک کی شان کے خلاف ہے. انہی کے ایک ایکس سپیکر نے پارلیمنٹ کے اندر بیان دیا تھا ہمارے اداروں کے خلاف. ان کو تو کوئی نہیں پوچھتا، ان کے اوپر پتہ نہیں کون سا، پتہ نہیں سی آر پی سی کوئی اور ہے، پتہ نہیں ان کے اوپر آئین کے آرٹیکل کوئی اور ہے، پتہ نہیں ہمارے اوپر آئین کے آرٹیکل کو اور ہے. پھر لگتا کہ ہیں اور بیکاز ہم عام لوگ ہیں، کیونکہ ہم عام آدمی ہیں. جو آئین میں نہیں بھی لکھا ہوا وہ ہم پہ امپلیمنٹ کرنا ہے، کیونکہ ہماری آواز نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ جو بھی کر لو اس کا کوئی نتیجہ نہیں بھگتنا پڑنا کل کو. جنہوں نے جھوٹے مقدمے کیے انہیں کوئی ڈر نہیں ہے، ان پہ کرے نا ذرا. یہ جب حکومت میں آتے ہیں، یہی رانا ثناءاللہ صاحب نے دھمکیاں نہیں دی تھیں، انہوں نے نہیں دی تھی یہ دھمکی کہ جو فیصلہ کرے گا اس کو دیکھ لیں گے. انہوں نے ججز کو دھمکیاں نہیں دی، انہوں نے بیوروکریٹس کو دھمکیاں نہیں دی کمشنر کا نام لے کے، آئی جی کا نام لے کے، کیونکہ وہ لوگوں کو پتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا کریں گے، اس لیے وہاں پر جلتے ہیں. ہمارے جیسے مڈل کلاس والے کو پھڑکا کے رکھ دو، کیا فرق پڑنا ہے؟ کون سا کوئی آپ کو قیمت ادا کرنی پڑنی؟ ذلِ شاہ مار کے شہید کر دو، کون سا مول پڑنا ہے؟ اس کے بعد اس کے والد سے جو دل کرے بیان دلوا لو. سلام ہے اس والد کو، سلام ہے اس ماں کو جس نے اپنے میگر حالات کے اندر ایک بیٹے کو پروان چڑھایا جو ایک اسپیشل چائلڈ تھا، دوسرے لفظوں میں کہوں گا درویش تھا، سب سے محبت کرنے والا تھا، اور اس کو وطن پہ نچھاور کر دیا، اور پھر اف نہیں کیا. اپنی مجبوریوں کی وجہ سے جو انہیں سٹیٹمنٹ دینی پڑی وہ بھی آپ کے سامنے ہے، جو اس کی رپورٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہے، کیا کچھ ہوا ہے. لاہور کی پولیس نے اس بچے کے ساتھ کیا کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو اس لیے میں صرف چیف جسٹس آف پاکستان صاحب کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو پاکستان کی مڈل کلاس کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا. آپ نہیں کھڑے ہوں گے تو اور کوئی کھڑا نہیں ہوگا. اگر تو میرا جرم تھا جس نے کوئی نام بھی نہیں لیا تھا تو پھر خواجہ آصف کیوں دندناتے ہوئے کھلے پھر رہے ہیں؟ کیا انہوں نے بغاوت نہیں کروا رہے؟ وہ کیا وہ سبق نہیں دے رہے؟ وہ تو نام لے کے کہہ رہے ہیں. میں نے تو اس ادارے کے بارے میں نہ نام لیا تھا نہ بات کی تھی. تو اس لیے ایک تو یہ بات. دوسری بات میں شعیب شیخ کے بارے میں کہوں گا. بہت سارے لوگوں کو شاید نہیں پتا کہ وہ ایک چھوٹے سے گھر میں کراچی میں ایک بہت غریب فیملی کے اندر وہ شخص پیدا ہوا.
वो मेहनत करके स्कॉलरशिप इसलिए लेता था कि शायद घर वालों के पास फीस के पैसे ना हो अच्छे स्कूल में पढ़ाने के, तो वो स्कॉलरशिप लेता था ताकि फ्री पढ़ता जाए। उसने इस मुल्क का नाम रोशन किया आईटी में, और उसके खिलाफ कोई मुद्दई नहीं है, उस पर भी केस बना दिया गया, सिर्फ इसलिए कि वो अपनी आवाज़ रखना चाहता है, सिर्फ इसलिए कि वो इंडिपेंडेंट बात करना चाहता है। जब से बोल टीवी आया, पाकिस्तान के चैनलों ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। आपको पता है 3-4 साल तो उसको हिस्सा ही नहीं बनने दिया चैनल्स का। तो जो माड़ा बंदा है वो तरक्की कर ले तो तब भी ये नहीं मानते। हमारे एक दोस्त लाहौर में कहते हैं आप किधर से मिडिल क्लास हैं, आप किधर से मिडिल क्लास है। वो बार बड़ी तकलीफ है उन्होंने कि मैं अपने आप मिडिल क्लास कहना है। भाईजान गड्डी ਲੈ ਲੈਣ ਨਾਲ या ਚੰਗੇ ਥਾਂ ਤੇ ਘਰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ मिडिल क्लास तो नहीं निकलते। पूरी की पूरी माफिया हो आपकी, अरबों रुपया बनाए फिर आप मिडिल क्लास से निकलते हैं। जब तक आपके पास अरबों रुपया नहीं, आप मिडिल क्लास ही हैं। आप पे एक केस पड़ जाए ना, ये जो आप गीदड़ भक्तियां देते हैं ना बैठ के, अल्लाह ना करे आपके साथ ये हो, और अगर हुआ तो मैं आपके साथ खड़ा हूंगा। मैं आपकी तरह नीचे नहीं गिरूंगा कि उस वक्त मैं आपके ऊपर ताने कसूं, क्योंकि आप भी मिडिल क्लास ही हैं। आपका डीएचए में घर है, करोड़ों की जायदादें आप भी हैं, लेकिन एक केस में आपकी हवा निकल जानी है, आपका टायर ट्यूब दोनों फ्लैट हो जाने मेरी तरह। एक केस में, एक केस आप पे पड़ा, आपको पता लगना मिडिल क्लास और अशराफिया में फर्क क्या होता है। इसलिए मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि ये कस्टोडियल टॉर्चर के ऊपर वो एक्शन लें जो पुलिस बार बार कर रही है। ये जो पुलिस लोगों को हिरासत में लेके मार रही है बार बार, इसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा, वरना हम डिफरेंट साइड पे निकल जाएंगे। मीडिया हमारा साथ दे, इस पे मीडिया हमारा साथ दे। और ये जो मीडिया के साथ, सहाफियों के साथ हाई कोर्ट के अंदर हुआ, साकिब बशीर जैसे मायानाज रिपोर्टर हैं, हमारे खिलाफ भी रिपोर्टिंग करते हैं, लेकिन पुराने रिपोर्टर हैं, सीनियर रिपोर्टर हैं, आप सब उनको जानते हैं, उनके साथ काम करते हैं। जो सलूक उनके साथ किया गया उसके बाद FIR नहीं दी गई। इसी तरीके से जो सलूक शोएब शेख के साथ किया जाता है, इस सब को बंद करना चाहिए। और इसमें मैं मुल्क की आला तरीन अदालत से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारी जमात के साथ सिस्टम किया जा रहा है, आम आदमी के साथ किया जा रहा है, इमरान खान को हर मुकदमे में ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है, इसके ऊपर बराए मेहरबानी नोटिस लें, एक्शन लें। ये ना हो कि जुल्म के अंदर लोग पिसते रहें और बहुत देर हो जाए। शहबाज साहब, आप पर भी तशद्दुद हुआ, आपने भी जिस तरह मीडिया पर भी बताया, इससे पहले भी हमें खबरें इस तरह से मौसूल होती रही, लेकिन सेम इसी तरह से अब जावेद लतीफ़ ने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मरीम नवाज ने भी कहा कि नवाज शरीफ को भी जहर दिया गया था, इसी वजह से उन्हें मुल्क छोड़ना पड़ा। उस वक्त भी उनके साथ रवैया पीटीआई हुकूमत ने। देखिए, बात यह है कि मरियम सफदर साहबा का ये हक है, इस्तेहकाक है कि वो अपने वालिद के बारे में कोई भी बात करे। मेरी तशद्दुद के साथ ये जबड़े की हड्डी तोड़ी गई है, आप मुझे अभी किसी लैब में ले जाएं, आपको एक्सरे में नज़र आ जाएगी तोड़ी गई है कि नहीं। डॉक्टर का सारा रिकॉर्ड मौजूद है